دوستو، آج حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخی تقریر پر بات ہوگی جو انہوں نے حبش کے بادشاہ یعنی آج کا ایتھوپیا کے بادشاہ کے سامنے کی تھی، جو تاریخ اسلام کی ایک سنہری باب ہے۔ مسلمانوں کا ایک گٹ جب اسلام کے ابتدائی مرحلے میں مکہ میں ستایا گیا تھا، حبش پہنچا تھا، پیچھے قریش آئے تھے اور انہوں نے نجاشی سے یہ استدعا کی تھی کہ یہ دھرم سے پھرے والے کچھ نوجوان ہیں، انہیں آپ واپس کر دیجئے۔ تب نجاشی نے مسلمانوں کے گٹ کو طلب کیا اور حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو تاریخی تقریر کی وہ بہت کم سننے اور پڑھنے ملتی ہے، میں وہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، غور فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نجاشی، ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں پڑی ہوئی تھی، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، خونی رشتوں کو کاٹ دیتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا، یہ تھی ہماری حالت جس پر اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ اس نے ہمیں میں سے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا، ہم اس کے حسب نسب سے، اس کی صداقت اور امانت سے، اس کی پاک دامنی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ہم صرف اسی کو خدا مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانتیں ادا کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، سچ بولیں، حرام کاموں سے بچیں، خون نہ بہائیں۔ اس نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہم صرف اللہ واحد ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کریں، اور اس نے نماز، صدقہ، خیرات اور روزے کا ہمیں حکم دیا۔ دوستو، کتنے کم الفاظ میں کتنی بڑی بات اللہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکال دی۔ اس تقریر کا نجاشی پر وہ اثر ہوا کہ اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ اس نے سب سے پہلے قریش کو اپنے دربار سے ہکال دیا اور حضرت جعفر طیار سے مزید گفتگو کی۔ اسے ان کی بات، اس میں کا رعب، اس میں کی صداقت اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ عربی میں کہاوت ہے، قوم ہمیشہ اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی قوم ہوتی ہے۔ اس تقریر سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پوری طریقے سے پیوست کر لیں۔ ہم ایک نسلی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، ہمیں اصلی مسلمان بننا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ایک بہترین مثال راہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ انداز بیاں گرچہ کوئی شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کوئی شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس تقریر پر سوچیے ذرا۔ خریدیے اسپیڈو ایئر کولرز 2 سال کی وارنٹی کے ساتھ، ہنی کوم پیڈز، آٹو روٹیشن، ورجن فائبر باڈی، پاورفل جیٹ فین، صرف سی ایم فرنیچر ناندیڑ میں۔ جلد کیجیے۔